اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ سورہ البقرہ امور انتظامیہ اور امور مصلحہ بیان ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ مسئلہ جہاد کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے اور ایک عجیب اور بلیغ انداز میں اللہ کریم کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور تاریخ کا ایک اہم واقعہ سنا کر ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راستے میں نکلو، موت جس وقت اللہ کا حکم ہوگا تو جہاں پر بھی تم ہوگے تمہیں وہاں پر آ کر رہے گی۔ لازم یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلو گے تو مر جاؤ گے، کہیں بھی جاؤ گے تو آپ پر موت کا وقت جب ہوا تو آپ پر ضرور آئے گی۔ یہاں پر دو قسم کے واقعات تفاسیر کے اندر ملتے ہیں۔ پہلی تفسیر ہے تفسیر ابو سعود، جس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 426 میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ جس قوم کا یہ واقعہ ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ان کو ان کے بادشاہ نے جہاد کی طرف دعوت دی، فہربوا حذر الموت، تو وہ ڈر گئے موت کے ڈر سے، وہ بھاگ گئے موت کے ڈر سے، فاماتہم اللہ تعالی ثمانیۃ ایام ثم احیاہم، پھر اللہ کریم نے ان کو 80 دن تک مار دیا، پھر اللہ کریم نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ تفسیر ابو سعود کے اندر اس طرح واقعہ ملتا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ حضرت شیخ مفتی شفیع رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالہ سے کہ سلف صحابہ اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح بیان ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا طاعون وغیرہ پھیل گئی، یہ لوگ تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے۔ طاعون کی وجہ سے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان تھا وہاں پر مقیم ہو گئے۔ اللہ کریم نے ان پر موت وارد کر دی اور دوسری قوموں کو یہ بتایا کہ موت سے بھاگ کر کوئی بھی اپنی جان چھڑا نہیں سکتا۔ 2 فرشتے اللہ کریم نے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کر کھڑے ہوئے اور کوئی ایسی آواز دی جس سے سب کے سب ایک ہی وقت میں مر گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، وہاں پر پہنچے، 10,000 کے انسانوں کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر دیوار بنا دی۔ ان کی لاشیں اسب دستور گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ کئی زمانے گزرے تو بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر آئے جن کا نام تھا حزقیل علیہ السلام۔ وہاں پر گزرے تو اس خطیرہ جو جگہ ہے وہاں پر دیکھا کہ انسانی ہڈیاں ڈھانچوں کی صورت میں بکھری ہوئی ہیں، تو بذریعہ وحی ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلا دیا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ آپ ان کی شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں۔ پہلے انہوں نے ہڈیوں کو خطاب فرمایا کہ ایتها العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، تو اللہ کے کرم سے نبی کی زبان سے معجزہ یہ ہوا کہ ہڈیاں ساری اکٹھی ہو گئیں۔ پھر ہڈیوں کو حکم کیا، ہڈیوں کی طرف حکم کیا کہ وہ ان کے اوپر گوشت اور پٹھے وغیرہ اور چمڑے اس کے اوپر کیا ہیں درست ہو جائیں، تو ایسے ہی ہوا۔ پھر حکم کیا کہ جو روحیں ہیں ان کے جسم کی طرف کیا ہیں واپس آ جائیں، تو یہ سارا کام اللہ کی قدرت سے ہوا۔ اللہ کریم نے ان کو زندہ کیا،
اور ایک نبی کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہوا۔ تو اللہ کریم نے ان آیات کے اندر امت محمدیہ کو درس دینا ہے کہ جہاد سے نہیں بھاگنا ہے، یا جہاں پر طاعون وغیرہ پھیلی ہے وہاں پر نہیں بھاگنا ہے۔ اس آیت کو جہاد کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اس آیت کو طاعون کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جہاد پر جو ہے دلیل وہ آگے آیات آ رہی ہیں، ان کے ساتھ یہ سیاق و سباق زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال طاعون کے اوپر بھی ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے، تفسیر ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ جو طاعون کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے قوموں پر نازل فرمائی تھی، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون وبائی مرض پھیلا ہے تو وہاں پر نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے پھر بھاگنا نہیں ہے۔ اور اسی کے اوپر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک علاقے کی طرف جب وہ جا رہے تھے تو وہاں پر طاعون کی شدت کی جب خبر سنی تو اس مقام پر ٹھہر کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں ملک شام میں اس وقت جانا چاہیے یا واپس ہو جانا چاہیے۔ اس وقت جتنے بھی حضرات مشورہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا کہ جہاں پر طاعون ہو وہاں پر داخل نہ ہو، اور جہاں پر اگر جس بستی میں ہو طاعون آ گئے تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعونی گلٹی کے درد کا ذکر کیا تو فرمایا یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا ہے، پھر اس کا کچھ بقیہ رہ گیا ہے، پھر اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی یہ چلا جاتا ہے کبھی یہ آ جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں زمین کے حصے میں یہ عذاب آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطۂ زمین میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطے میں پہلے سے موجود ہو تو طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا اور قوم کو کیا ہے وہاں پر جانے سے روک دیا، اور اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ جہاں پر تم موجود ہو وہاں پر طاعون ہے تو آپ نے نہیں بھاگنا، اور اللہ ہی کی تقدیر ہے کہ جہاں پر طاعون نہیں ہے وہاں پر تم نے نہیں جانا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوفن، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ الم ترا رویت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا جو موجودہ زمانے کے اندر بات ہو رہی ہو، سامنے ہر بندے کو اللہ کریم یہ قدرت دیتے ہیں جن کی آنکھیں وہ سامنے کا حال دیکھے، دور سے اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو دور سے بھی دکھا دیتے ہیں، تو یہ معجزہ اور کرامت ہے۔ اور ایک ماضی کا واقعہ دیکھنا، تو وہاں پر رویت جو ہے یہ قلبی مراد ہے کہ دل سے اس کو یقین کرنا کہ اللہ کی طرف سے جو بات نقل ہو رہی ہے تو وہ ایسی ہے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے مضبوط ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، کیا تو نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں سنا، کیا تو نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانا کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہ الوفن، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ کریم نے ان کے لیے حکم کیا کہ مر جاؤ۔ وہاں پر فرشتوں کی صورت میں موت آ گئی، فرشتوں نے آواز نکالی تو ان کو کیا ہے روح نکل گئی، یا اللہ کے حکم سے موت آئی۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ کریم نے ان کو حکم کیا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا ہے اپنے بندوں پر، صاحب فضل اپنے بندوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کریم تو ان آیات کے ذریعے آپ کو احکام سناتے رہتے ہیں، اب اس سے فائدہ ان سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ ان احکام کو کیا کرتے ہیں پامال کرتے ہیں اور ان کی قدر نہیں کرتے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو آپ کو احکام بتائے ہیں، سکھایا ہے، ان پر عمل کرو،
नाशुक्री न करो। इन बातों पर यकीन रखो, एतमाद रखो और अल्लाह के हुक्म के पीछे पीछे चलो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अब असल मसला की तरफ इआदा है, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, अपनी जान पेश करना और एलाए कलिमतुल्लाह को जो रोकने वाले हैं, चाहे किसी नस्ल के हैं, किसी मुल्क के हैं, कोई भी हैं, उनके साथ लड़ना और उनको मारना, और अगर उस रास्ते में मर जाना तो ये क्या है, बहुत बड़ी सादत है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहो। वालमू, जान लो कि बेशक अल्लाह करीम की ज़ात सुनने वाली है, जानने वाली है। यानी अल्लाह ताला तुम्हारी बातें सुनता है। इससे मालूम हुआ कि कौन तुम में से दूसरों को जिहाद की तरगीब देता है और कौन जिहाद से मुतनफ़र करता है, और वो दिलों के भेद जानता है। इसलिए से ये भी मालूम है कि कौन दीन की खातिर जिहाद करता है और कौन माल गनीमत और नेकनामी हासिल करने के लिए जिहाद में क्या होता है, शरीक होता है। तफसीर कबीर से ये खुलासा ज़िक्र किया गया है। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। जिहाद के साथ साथ इन्फ़ाक़ का ज़िक्र है, क्योंकि जिहाद उसी वक़्त मुमकिन है कि जब मुसलमान जो हैं जितनी ताकत रखते हैं उतना असला मौका माल के मुताबिक जो दुनिया के अंदर रवाज है जिस असले का, वो बनाएंगे और उसके अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेंगे, माल से असला बनेगा तो जिहाद क्या होगा, मुमकिन होगा। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन, कोई है जो अल्लाह को अच्छे तरीके से कर्ज़ा दे दे। फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा, तो अल्लाह उसके इस कर्ज़े को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे, यानी एक के बदले में 10 दे या हज़ारों की तादाद में बढ़ा दे। वल्लाहु यक़बिज़ु, अब अल्लाह ही के हाथ में है, यक़बिज़ु किसी चीज़ को तंग करना, व यबसुतु या उसको कुशादा करना, व इलैहि तुरजऊन, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो तो एक ये समझ लो कि हम क्या दे रहे हैं, कर्ज़ा दे रहे हैं। तो कर्ज़ा यही है कि कर्ज़ा दोगे तो वापस मिलेगा, लेकिन ये है कि अल्लाह करीम तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा क्या देगा, इससे बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें क्या है, वापस करेगा। और अल्लाह के हाथ में है, अगर तुम माल खर्च नहीं करोगे तो रोज़ी तुम्हारी तंग कर दे, और अल्लाह ही के हाथ में है कि रोज़ी को क्या है, बढ़ा दे। व इलैहि तुरजऊन, और एक न एक दिन तुमने उसकी तरफ लौट के जाना है। अब इस आयत करीमा को सुनकर कुछ लोगों ने तो ये कहा, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि अल्लाह ताला माअज़ल्लाह फ़कीर हो गए हैं और हम गनी हैं कि अल्लाह हमसे मांगता है। तो ये फ़िरका क्या हो गया, गुमराह हो गया। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को क्या है, हुक्म को सुनकर कंजूसी की, तो ये भी क्या हुए, नाकाम हुए। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जब उन्होंने ये हुक्म सुना तो आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। जैसे हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपसे पूछा, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज़ मांगते हैं, हालांकि वो कर्ज़ से मुस्तग़नी है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उसके ज़रिए से तुमको जन्नत में दाखिल करें। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला ने ये सुनकर कहा, अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाएं। आपने अपना हाथ बढ़ा दिया। अबू दहदा ने कहना शुरू कर दिया, हाथ में हाथ पकड़कर, मैं खजूर के 2 बागों का मालिक हूँ, इसके अलावा मेरी मिलक में कुछ भी नहीं है। मैं अपने ये दोनों बाग अल्लाह के रास्ते में क्या है, कर्ज़ देता हूँ। आपने उनसे फरमाया, एक बाग अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दो और दूसरा अपने अहल व अयाल की माशी ज़रूरत के लिए बाकी रखो। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, आप गवाह रहिए, इन दोनों में से बेहतरीन बाग जिसमें 600 खजूरों के दरख्त हैं, उनको मैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता हूँ। तो आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें उसके बदले में जन्नत अता फ़रमाए। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला घर आए, बीवी को उसकी इत्तला दी तो वो भी इस बेहतरीन सौदे पर बहुत खुश हुई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कम मिन इस्किन रदाखिन व दारिन फ़याहिन, खजूरों से लबरेज़ बेशुमार दरख्त और कुशादा महल्लात किस कदर अबू दहदा के लिए क्या हैं, तैयार हैं। अब यहाँ से एक मसला ये भी मुफस्सिरीन कराम बयान करते हैं कि कर्ज़ में वापसी के वक़्त अगर ज़्यादती की शर्त न ठहराई गई हो और अपनी तरफ से कर्ज़ से कुछ ज़्यादा अदा कर दिया तो ये क्या है, पसंदीदा है।
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے حق کو اچھے طریقے سے کیا کرے، ادا کرے۔ یعنی کسی بندے نے قرض دیا ہے تو شرط نہیں لگائی، واپس کرنے والا کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر زیادتی کی اس نے شرط لگائی کہ 200 ابھی دے رہا ہوں، کل 220 لوں گا، یا آگے 2 مہینے اور ہو گئے تو 240 ہو جائیں گے، 260 ہو جائیں گے، تو قرض ایک نیکی ہے، تو نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر بندہ وصول نہیں کرتا، تو شرط لگائی تو وہ حرام اور کیا ہے؟ سود ٹھہرے گا۔ اللہ کریم ہمیں سود کے شبہ سے، جس مال اور جس پانی کے گھونٹ میں بھی سود کا شبہ ہو، جس سائے کے اندر، جس ٹھنڈی ہوا میں سود کی ملاوٹ ہو، اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔